اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز استسقاء کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو استسقاء بھی جو ہے بارش کے لیے دعا مانگنا بھی جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز جو ہم پر فرض کی گئی ہے، یہ نماز استسقاء جو فرمائی گئی ہے، یہ بھی پڑھنا بارش کے لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور نماز ہی ہے۔ تو عزیز محترم، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز استسقاء جو ہے اس کے لیے بارش کے لیے دعا مانگو، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو استسقاء کی۔ تو اس بارے میں دونوں مسائل عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ استسقاء کا معنی کیا ہے۔ استسقاء جو ہے سقا سے ماخوذ ہے، سقا سے بنا ہے، اس سے مشتق ہے۔ سقا کا مطلب ہے کہ تمہاری زمین کے پینے کا کس قدر حصہ جو ہے، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے بارش کے لیے دعا مانگنا، یا اللہ بارش آ جائے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محل ضلع بہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے، کہ آپ نے میرے چینل کرمانی ٹی وی جس سے میں بول رہا ہوں اس کو بھی سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، اور میرا دوسرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل ہے، اس کو بھی آپ نے سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ عزیز محترم، اب میں آپ کو استسقاء کے متعلق مسائل عرض کرتا ہوں۔ استسقاء کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ وہ شہروں میں اپنے بندوں پر بارش نازل فرمائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس کا اصل نام ہے امام محمد بن حسن شیبانی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی ان دونوں کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو دو شاگرد ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک جب بارش نہ برسے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ نماز 2 رکعت نماز یعنی استسقاء کی پڑھنا سنت ہے۔ استسقاء میں امام عید کی طرف نماز، یعنی کہ عیدگاہ جو ہوتی ہے جہاں عید پڑھی جاتی ہے، تو امام صاحب اور لوگ جو بھی ہیں وہ عیدگاہ کی طرف جائیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استسقاء کی نماز بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے امام صاحب جو ہے عید کی طرف نماز پڑھائے، خطبہ سے پہلے نماز پڑھے، اور اس میں نماز میں عیدین کی طرح تکبیرات نہ کہے، کیونکہ ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استسقاء میں نماز پڑھی ہے، اور ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم دیا، اور چادر پلٹنے کا بھی بائیں طور کے امام چادر کی بائیں جانب دائیں طرف اور دائیں جانب بائیں طرف کو کر دے، اور یہ چادر صرف امام پلٹے۔ یہ فتاوی مبسوط میں حوالہ موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 255 میں بھی میں نے لکھا ہے۔ یعنی کہ جو میں نے عرض کیا کہ چادر کو پلٹ دینا اور دوسری طرف پلٹ دینا، اس کا جو ہے یہ مطلب ہوتا ہے کہ بارش نہیں آ رہی تو چادر پلٹیں گے تو بارش آ جائے گی، یعنی کہ دوسرا رخ ہو جائے گا، بارش والا رخ آ جائے گا۔ اصل مطلب یہ ہے۔ ہمیں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خبر دی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کے پاس دور حدیث کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم سے روایت کیا عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم نے کہ انہوں نے عبادہ بن جو ہے تمیم مازنی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے سنا کہ عبداللہ بن یزید مازنی فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ کی طرف سے نکلے، اور نماز استسقاء ادا کی۔ جب قباء کی طرف رخ کیا تو اپنی چادر کو الٹا،
یہ موتا امام محمد میں موجود ہے۔ اسی حدیث سے جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے قول لکھا ہے، ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس کا پڑھی ہے، چادر کا رخ پلٹا ہے، تو اس لیے ہم اس پر فتویٰ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن زید مازنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز استسقاء کے لیے نکلے اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو جس وقت منہ کیا قبلہ کی طرف، یعنی کہ نماز استسقاء کے لیے نکلے چادر کو دائیں بائیں یعنی الٹا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اب بارش نہیں آ رہی، جب چادر کو الٹیں گے تو بارش والا یعنی کہ بارش آ جائے گی۔ یہ بھی موتا امام محمد میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں موجود ہے حدیث، اور اسی پر جو ہے فتویٰ دیتے ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استسقاء کے لیے نماز نہیں ہے، صرف دعا ہے، مگر ہمارے نزدیک امام لوگوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر دعا کرے اور اپنی چادر کو اس طرح الٹے کہ اس کا دایاں یا بایاں جو ہے بائیں پر اور بایاں پلہ دائیں پر ہو جائے، اور امام کے سوا کوئی اور چادر نہ الٹے۔ یہ فتویٰ جو ہے امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، اور یہ موتا امام محمد میں بھی ہے مسئلہ حدیث جو میں نے عرض کی ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر فتویٰ دیا ہے۔ مطلب یہ تو میں نے امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ عرض کیا نماز اس کا پڑھنے کا، دعا کرنے کا۔ اب ان کے جو استاد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے، نماز استسقاء نہیں پڑھنی چاہیے، بارش کے لیے دعا، اور انہوں نے بھی لکھا ہے دونوں شاگردوں نے کہ ہمارا استاد جو ہے دعا کے لیے فرماتا ہے کہ دعا کرو، نماز استسقاء نہ پڑھو۔ اس کی طرف بھی حدیثیں ہیں شاگردوں نے جن پر اعتقاد کیا، ثابت کیا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استسقاء کے لیے نماز نہیں، صرف دعا ہے۔ اس کے عقیدہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرض کرتا ہوں، وہ بھی تو ثابت کرتے ہیں نا بھائی کہ دعا کرنی چاہیے اور بارش کے لیے، اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے استسقاء کے لیے۔ حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے پانی برسنے کے لیے تو فرماتے تھے اللہم عبادہ کا، یعنی یہ جو ہے دعا ہے اور دعا پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَحَیْمَتَ کا وَنَشْرُ رحمتِ کا، اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث سامنے کی ہے اس پر فتویٰ دیا ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے وہ دعا آپ نے لکھی اور اس پر فتویٰ دیا۔ فرماتے ہیں وَأَحْيَا بَلَاكَ الْمَيِّتَ، اس کا ترجمہ ہے یا اللہ پانی پلا اپنے بندوں اور جانوروں کو، اور پھیلا دے اپنی رحمت کو، اور زندہ کر دے اپنے مرے ہوئے ملک کو۔ یہ موتا امام محمد میں موجود ہے، یا موتا امام مالک میں موجود ہے جو میں نے حوالہ دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس پر اعتقاد رکھتے ہیں، دعا انہوں نے جو لکھی ہے میں نے پڑھ کر سنا دی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش ہوئی، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر گر گئے اور راستے بند ہو گئے اور جانور مر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی یا اللہ بارش جو ہے نہ برسا، پہاڑوں پر برسا، یا اللہ بارش برسا پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور نالوں پر اور درختوں کے ارد گرد۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو بادل جو تھے مدینہ سے پھٹ گئے، یعنی دور چلے گئے، جیسے پھٹ جاتا ہے پرانا کپڑا۔ تو یہ جو ہے موتا امام مالک بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے، یعنی دعا آپ ثابت کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نماز نہیں پڑھی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت سے ہے اور بہت سی معاف فرما دیتا ہے آپ کی قصوریں یعنی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ میں یاد کر دیتا ہوں، تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا غفور ہے، موسلا دھار بارش تم پر برسائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغ دے گا اور تمہیں نہریں دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں یعنی ڈنڈی مارتے ہیں، لوگوں کو کم تول کر دیتے ہیں، وہ قحط اور شدت موت میں اور ظلم بادشاہ میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اگر وہ جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، یعنی یہ تو بارش جو آتی ہے ہم پر یہ تو جانوروں کے وسیلے سے آتی ہے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قحط اس کا نام نہیں کہ بارش نہ ہو، بڑا قحط تو یہ ہے کہ بارش ہو اور زمین پر کچھ نہ اگائے، یعنی سیلاب ہی سیلاب پانی آ جائے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دعا میں اس قدر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جتنا استسقاء میں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ بلید فرماتے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے دعا فرماتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حدیثیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اس کا آپ نے جس حدیثوں کے اوپر فتویٰ دیا ہے وہ میں حدیث پاکہ سنا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی اور پشت دست سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس حدیث سے بھی ثابت یہ ہوا کہ نماز استسقاء نہیں اور دعا پڑھنی چاہیے بارش کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہن کر اس تسقیٰ کے لیے تشریف لے گئے، تواضع خشوع تضرع کے ساتھ۔ یہ سنن اربع میں حدیث موجود ہے اور میں تفسیر کروانے میں بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خدمت قحط جب ہوتا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قحط بارہ کی شکایت پیش کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے لیے جو ہے حکم فرمایا۔ ممبر عیدگاہ میں رکھا گیا اور لوگوں نے ایک دن کا وعدہ فرمایا کہ اس دن تمام لوگ چلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنارہ چمکا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھے تکبیر کہی اور حمد الہی بجا لائے۔ پھر فرمایا تم لوگوں کے لیے اپنے ملک کی قحط کی شکایت کی اور یہ کہ بارش اپنے وقت سے مؤخر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس سے دعا کرو اور اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن فقراء۔ دعا لمبی ہے، میں ترجمات کر دیتا ہوں۔ سب یہ میری تفسیر کروانے میں دعا جو ہے موجود ہے، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام زمین جو تمام جہان کا رب اور رحیم ہے، روز محشر مالک ہے، اس کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں۔ ہم پر بارش برسا اور جو کچھ اتارے اسے ہمارے لیے قوت اور ایک وقت تک پہنچنے کا سبب کر دے۔ پھر ہاتھ بلند فرمائے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوئی، پھر لوگوں کی طرف پشت کی اور جو ہے روئے مبارک لوٹ دی، پھر جو ہے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور منبر سے اتر کر 2 رکعات جو ہے نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بادل پیدا کیا
وہ گرجا اور چمکا اور برسا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد پاک سے باہر تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مسجد پاک سے باہر تشریف بھی نہ لائے تھے کہ نالے بہہ گئے، یعنی اتنی بارش ہوئی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم سکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہی تھی کہ آسمان جو ہے گھر آیا، یعنی کہ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اللہم سکنا غیاثا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ جب قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے طلب عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیری طرف ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیا کرتے تھے اور تو بارش برساتا تھا، اب ہم تیری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ کرتے ہیں تو بارش برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یوں کرتے تو بارش ہوتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ آگے ہوتے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھ کر دعا کرتے۔ اب کہ یہ میسر نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آگے کر کے دعا کرتے ہیں کہ یہ بھی توسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، یعنی کسی کے توسل سے دعا کرنا، اس کے وسیلے سے دعا کرنا، نیک لوگوں کا وسیلہ دے کر دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جائز ہے۔ دوسرا یہ ثابت ہوا کہ استسقاء کے بارے میں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نزدیک نماز استسقاء اور چادر کا دایاں بایاں یعنی الٹنا، ایک طرف کر دینا چادر کو دوسری، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دعا مانگنا جو ہے جائز ہے، استسقاء کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اذن مطلب میں نے دونوں رخ بتا دیا ہے کہ نماز استسقاء پڑھنا بھی جائز ہے، دعا کرنا بھی جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، دونوں آپ پر عمل کر سکتے ہیں۔ نماز استسقاء بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اس نماز استسقاء کے ذریعے بھی بارش ہوتی ہے، دعا مانگنے سے بھی بارش ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو نماز حاجت کے متعلق بات کروں گا، کیونکہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز سے جو ہے مدد لو، اللہ نے فرمایا، تو نماز استسقاء سے مدد لو، بارش آتی ہے۔ اور پھر نماز حاجت، اگر کسی مہم پیش ہو تو آپ نماز حاجت پڑھو تو اس سے بھی آپ کی حاجت بڑھائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرے گا۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دونوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔